زلزلے کے حوالے سے مدد کے لیے پی ڈی ایم اے نے ہیلپ لائن جاری کر دی ہے، نمبر جاری کر دیا ہے۔ مدد یا شکایات کے لیے 081111400 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ زلزلے کے حوالے سے مدد کے لیے پی ڈی ایم اے نے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا ہے، 081111400 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں گزشتہ رات 5.9 شدت کے زلزلے کے باعث 20 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ ہرنائی شہر متاثر ہوا ہے، جہاں اس وقت جیو نیوز کی ٹیم موجود ہے۔ جانیں گے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان، تقریباً 8 گھنٹے گزر گئے ہیں، امدادی کاروائیاں کہاں تک پہنچی؟ جی 8 گھنٹوں بعد بھی ابھی تک امدادی کاروائیاں شروع نہیں ہو سکیں۔ اپنے طور پر گورنمنٹ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امدادی کاروائیاں شروع کی جائیں گی، لیکن ابھی تک ریسکیو کا عمل جو ہے وہ صرف مکمل کر پائی ہے گورنمنٹ اس 8 گھنٹے کے دوران کہ تمام زخمیوں کو اور جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے لوگ، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ہاسپٹل اور ان کے ورثاء کے حوالے کر سکی۔ اس وقت بھی میں ایک گھر کے اندر موجود ہوں، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس کی پوری صورتحال دکھاؤں۔ اپنے کیمرہ مین اکمل راجر سے کہوں گا کہ اس مکان کا جو کچا مکان ہے اس کی پوری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے۔ یہ وہ دیوار ہے، اس کے بعد یہ کمرہ ہے جو مکمل طور پر گر چکا ہے، اس کی چھت گری ہے۔ اس کے اندرونی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کی چھت گری ہے، اور اس کمرے میں ایک 12 سالہ بچی اس واقعے میں جاں بحق ہوئی ہے اور 3 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس گھر کے اگر باقی مناظر بھی آپ کو دکھاؤں تو اس کی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہ پورا گھر اس وقت بوسیدہ صورتحال میں ہے، کسی وقت بھی اس کی چھتیں، اس کی دیواریں منہدم ہو سکتی ہیں اور مزید اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ پورے ایریا کو اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکمل طور پر یہ ڈیمیج ہوا ہے۔ یہاں پر ان کی داد رسی کے لیے ان گھر والوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا، صرف انہوں نے یہ سنا کہ کوئی آئے گا، ان کی داد رسی کرے گا، لیکن ابھی تک کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ اس گھر کے مالک موجود ہیں، شبیر صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی، کیا مناظر تھے، کیا وقت تھا 3 بجے کا جب یہ سارا واقعہ پیش آیا؟ جی شبیر صاحب بتائیے گا۔ سر بس رات سوئے ہوئے تھے، 3 بجے کا ٹائم تھا تو زلزلہ ہوا، تو پتہ نہیں، بس میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، بس چاروں طرف آوازیں تھے رونے کی، تو میں اٹھا تو بس چھت گری ہوئی تھی۔ میرے جو بہن تھے، بہن کے بچے تھے، وہ سارے دب گئے، تو ہم لوگوں نے خود پھر نکالے، پھر اسپتال لے گئے۔ پھر ابھی تک تو کوئی وہ نہیں ہے، 3 کمرے، تینوں، ایک تو مکمل طور پر ختم ہو گیا، باقی 2 بھی ڈیمیج ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ابھی تک کوئی اس طرح بندہ نہیں آیا ہم لوگ پاس۔ جی شبیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، رات کی تاریکی تھی، ہر طرف سے چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت ان کا گھر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، ایک کمرہ، جو دیگر 2 کمرے ہیں وہ بھی رہائش کے قابل نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے انہیں مختلف امدادی دعووں کی، باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی زمینی حقائق میں ان کے پاس نہیں آیا ان کی داد رسی کرنے کے لیے۔ اور یہ پورے گھر کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس صورتحال میں، یہ صرف ایک گھر ہے، لیکن اگر ہرنائی کے اوورال بات کی جائے تو ہرنائی کی تقریباً ہر گلی میں درجنوں ایسے مکانات ہیں جو اسی قسم کی بے بسی اور صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا سلمان اشرف، آپ سے مسلسل اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بدنیتی ہے اس قانون کو، جو ایک کالا قانون ہے جس نے پاکستان کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، جو آج غریب آدمی کی مہنگائی میں سب سے بڑا قصوروار ہے، وہ یہ قانون اور اس کا چیئرمین ہے۔ آج یہ آرڈیننس صرف حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے اور ایک ایسے چیئرمین کے مدت ملازمت کو توسیع دینے کے لیے ہے جس کے ہر عمل پر یہ مہر ثبت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں، احتساب کے لیے نہیں، صرف عمران خان کی نوکری کرتا ہے۔ اس آرڈیننس کو، جس کی ابھی تک کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں آیا، یہ کم از کم ہم نے نہیں دیکھا، جو کچھ ہم نے صدر صاحب کے اعلامیے میں، ٹویٹ پر جو دیکھا ہے،
اس میں اس کی سب سے بڑا خاصہ ہے کہ اس میں حکومت نے اپنے آپ کو NRO جاری کیا ہے، یعنی حکومت نے کہا ہے کہ جو ہمارے فیصلے ہیں، جو کابینہ کے فیصلے ہیں، ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. یعنی جو ہم نے چینی کی چوری کی ہے، جو اب تقریباً 800 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے جا چکا ہے، اس پر نیب کچھ نہیں کر سکتا. جو گندم میں چوری ہو چکی ہے، جو سبسڈی پنجاب حکومت نے دی بغیر کسی سمری کے، اس پر آپ پنجاب کی حکومت سے اور اس کے وزراء سے کچھ نہیں پوچھ سکتے. جو دوائیوں کا سکینڈل ہوا ہے، جس میں سینکڑوں ارب روپیہ پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں، جس میں دوائیوں کی قیمت 300 400 گنا بڑھ چکی. اسلام آباد کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی چیئرمین نیب سے متعلق اور چیئرمین نیب کی توسیع سے متعلق جو گفتگو شنید ہوئی ہے، اس پر مسلم لیگ نون کی رائے دے رہے تھے، مسلم لیگ نون کا موقف اپنا رہے تھے. مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ پریس کانفرنس جاری ہے. آخر ترین سطح پہ تیل موجود تھا، آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے. جو آپ نے کرپٹ لوگوں کو اداروں میں لگایا ہے، آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے. یہ اس NRO آرڈیننس کی روح ہے. جو دوسری بات اس میں بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے تو نیب آپ سے سوال نہیں کر سکتا. یعنی اور اگر آپ نے کوئی کنسیلمنٹ کی ہے، یعنی آپ نے ٹیکس کی چوری کو چھپایا ہے، کوئی ساسے چھپائے ہیں، تو آپ سے نیب سوال نہیں کر سکتا. یعنی جن 700 افراد کے نام یہ ابھی پنڈورا لیک میں آئے ہیں، آپ نیب ان سے سوال نہیں کر سکتا. جن 5 وفاقی وزراء اور مشیروں کے نام، جو شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کے نام آئے ہیں پنڈورا لیک میں، جو آج بھی کابینہ کے ٹیبل پر موجود ہیں، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا. تو جو بھی چور حکومت میں ہے، جو حکومت میں چوری جنہوں نے کی ہے، جو آج کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے عوام کی جیبوں سے ہزاروں ارب روپیہ لوٹ لیا ہے، ان سے نیب سوال نہیں کر سکتا. ان سے سوال کون کرے گا؟ ان سے وہی چور سوال کریں گے جو آج کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں. کوئی کمیٹیاں بنیں گی، کوئی کمیشن بنے گی. یہ آج اس سارے معاملے کی حقیقت. اور میں پھر گزارش کروں کہ اس بات کی دلیل کہ یہ سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے، وہ اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اگر قانون بنانا ہوتا تو آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے. ایک نام نہاد جمہوریت ضرور ہے، لیکن پارلیمان موجود ہے. آپ قانون کو پارلیمان میں لاتے، اس پر بحث ہوتی اور ایک بہتر قانون وجود میں آتا، جس سے احتساب کا عمل بھی ہو سکتا، جس کے سے چوروں کی چوری روکی جا سکتی، اور جس میں پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت جو آج وجود میں ہے اس کا احتساب ہو سکتا. آج 3 سال میں اس حکومت کی کرپشن کے چرچے میڈیا میں ہیں، اخباروں میں ہیں، لیکن چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے. یہ اس آرڈیننس کی حقیقت ہے، جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جاری ہوا یا نہیں ہوا. لیکن صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے بڑے فخر سے کہ میں نے یہ جاری کر دیا ہے. اور اس میں
جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے, جو NRO دیا گیا ہے, ان لوگوں کو جو آج اقتدار میں ہیں, جو پاکستان کے عوام کے ہزاروں ارب چوری کر چکے ہیں, ان سے نیب کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا. دوسری جو کوشش اس آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آج حکومت نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں, جو عدالتیں بننی ہیں, جو ججوں کی ٹرانسفر ہونی ہے, جو کیسوں کی ٹرانسفر ہونی ہے, یہ آج سب اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے. اس میں صدر صاحب خوش اس لیے ہیں کہ جتنا صدر کا نام اس آرڈیننس کے اندر ہے, شاید ہی پاکستان کے کسی آرڈیننس کے اندر صدر کا ذکر اتنا کیا گیا ہو. حالانکہ صدر صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں صدر لکھا جاتا ہے تو صدر نے صرف اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے, اور موجودہ صدر جو ہیں وہ ہر قسم کے کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں. جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آج جوڈیشری کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے, اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے, اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے. یعنی آپ 68 سال کی عمر تک ریٹائرڈ ججوں کو, ریٹائرڈ ممبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے. ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند 5 گنا کی سطح کی نوکری حاصل کر لے, تنخواہ حاصل کر لے. اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپٹ لوگوں کو لگانا ہے, ان کو تنخواہ دینی ہے, ان کو لالچ دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے, اعلیٰ عدلیہ کے تھے, وہ سلب کر کے آج بذریعہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے. اسی طرح چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں, چونکہ ان کی خدمات اس حکومت کے لیے بے پناہ ہیں, انہوں نے کوئی حکومت کی کرپشن ان کو 3 سال میں نظر نہیں آئی, اور نہ ہی وہ کوئی تنبیہ کر سکے حکومت کو, کسی وزیر کو بلا سکے. کرپشن کے سکینڈل تو موجود ہیں, ہزاروں ارب کے سکینڈل موجود ہیں, لیکن ایک نوٹس کسی وزیر کو نہیں گیا, کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں گیا, کسی PTI کے فرد کو نہیں گیا, بلکہ جو کیس تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے. BRT کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے, معلم جبا کا سکینڈل ہے, وہ کیس ختم کر دیے گئے. اور جو بلین ٹری سونامی ہے, آج تک اس کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے. یہ خدمات ہیں چیئرمین نیب کی, جس کے صلے میں اس قانون کے تحت آپ اس چیئرمین نیب کو تاحیات رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ملک کے وزیر اعظم نے کہہ دیا جی کہ میں مشاورت نہیں کروں گا. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے, قانون جو مرضی کہتا رہے, میں مشاورت نہیں کروں گا. یہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے. آپ نے مشاورت نہیں کرنی تو یہ چیئرمین گھر جائے 8 تاریخ کو, اور جو طریقہ ہے کہ نیب کا اعلیٰ افسر جو ہے وہ چیئرمین کے اختیارات اس وقت تک استعمال کرے جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا. تو اس آرڈیننس کو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں جو حقیقی آرڈیننس میں کیا ہے, کیونکہ مختلف وزراء مختلف پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس آرڈیننس میں کوئی طریقہ بھی ہوگا کہ آپ چیئرمین نیب کو منتخب کو سلیکٹ کر سکیں.
اس میں وہ ابہام رکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب بن ہی نہ سکے، اور یہ شک جو تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ 4 سال کی مدت پوری کر کے گھر جائے گا، وہ شک ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں بنے گا تو یہی چیئرمین جاری رہے گا۔ تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جب تک یہ نام نہاد حکومت قائم ہے، اس کا کرپٹ وزیر اعظم قائم ہے، تو یہی چیئرمین نیب رہے گا تاکہ اس حکومت کی کرپشن پر اسے NRO ملتا رہے۔ اور اب مزید اس قانون کے تحت بھی قانونی شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ یہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ جو ہزاروں ارب کی کرپشن کے مرتکب ہو چکے ہیں، ان کو مستقل NRO دے دیا جائے۔ لیکن یہ چیزیں کبھی قائم نہیں رہتی۔ کل ان سب کو احتساب کا اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیئرمین کو بھی احتساب اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قدرت کا نظام بھی ہوتا ہے، آپ کے جو مرضی آپ جو مرضی کرنا چاہیں اقتدار کے نشے میں، لیکن ایک انصاف کا نظام قدرت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے۔ آج اس آرڈیننس کے ذریعے جو مرضی کوششیں کر لیں، اور پھر ایسی مذہب کا خیز شکیں اس آرڈیننس میں موجود ہیں کہ بیل دے گی اور وہی عدالت دے گی جو ٹرائل کر رہی ہے، اور اس کی رقم کیا ہوگی بیل کی جو الزام نیب نے لگایا ہے۔ تو نیب تو ماشاءاللہ کسی پر 50-60 ارب سے کم الزام لگاتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسد صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، ان پہ 450 ارب کا الزام لگا تھا، 450 ارب کا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، 18 ارب کا لگایا ہے، 48 ارب کا لگایا ہے، جس میں 20 ارب کا ہو چکا ہے اور 28 ارب بھی ہونا باقی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ان سے کہا تھا یار وہ جو ہم نے غلط کام کیا تھا اس کو بند کر دیں، 28 ارب تو بچا لیں۔ تو اب 28 ارب کی ضمانت دینی پڑے گی بیل لینے کے لیے۔ یہ قانون ہے جو یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ جو قانون شہادت کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سوچ سمجھ کے قانون شہادت جو اس ملک کا ہے اس کے انٹرفیئرنس آپ کریں گے تو کوئی انصاف کا نظام نہیں رہے گا۔ اس پورے آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ عجلت میں مرضی کے جج لگا کر، کرپٹ افراد کو جج بنا کر، جو اس عہدے کے اہل نہیں ہیں ان کو جج لگا کر فیصلے حاصل کیے جائیں اور عجلت میں حاصل کیے جائیں۔ آپ یہ شکیں پڑھیں کہ ہم کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے عوام کو دکھائیں کیمرے لگا کر کے ان عدالتوں میں ہوتا کیا ہے، اس کی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو وٹنس ہوگا وہ آڈیو ویژول طریقے سے اپنا بیان ریکارڈ کر کے، اور جج صاحب اسی پہ فیصلہ کر دیں گے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ وٹنس کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ وٹنس کو ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی رہیں تو جج ہی کہے گا جی کہ یہ کیا وٹنس ہے اور کیا اس میں باتیں ہیں۔ تو آج قانون شہادت پہ بھی ایک حملہ ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں، جب آرڈیننس آئے گا اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ آرڈیننس مکمل طور پر بندیتی پر مبنی ہے، حکومت کی کرپشن کے لیے NRO ہے، عدلیہ پر حملہ ہے، اور انصاف کے نظام میں مداخلت کا ذریعہ ہے۔ یہ اس سارے آرڈیننس کی حقیقت ہے۔ میں خواجہ صاحب سے کہوں گا چند الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد عباس صاحب نے تفصیلاً یہ جو آرڈیننس ہے اس کی شکوار جو ہے نا اس کے اوپر اپنا اظہار خیال پارٹی کے بہاف پہ کر دیا ہے۔ میں مختصراً کہوں گا یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ملک میں کرپشن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کا موجودہ وزیر اعظم بڑا ریفرنس دیتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اس کے مطابق جو ہے پاکستان میں پچھلے 3 سال میں کرپشن بڑھی ہے۔
یعنی سب سے اوپر کی سطح پہ پچھلے 74 سال میں پاکستان میں کرپشن جو ہے موجودہ حکمرانوں کے دور میں پہنچی ہے. اور جو سٹینڈرڈز یا جو انڈیکیشنز یہ موجودہ وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ مہنگائی بڑھے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے, ٹیکس چوری ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے, بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے, گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں جو اس موجودہ حکومت کے جو دور حکومت میں جو بڑی ہیں, مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے, ٹیکس بڑھ گئے ہیں, گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے, بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے, دوائیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو موجودہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں, جب ٹیکس بڑھتے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, حکمران چور ہوتے ہیں. تو جب اپنے جو بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں یا اپنے بنائے ہوئے کرپشن کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ خود اس نیب کے سب سے بڑے ٹارگٹ خود ہیں یا ان کے وزراء ہیں. جس طرح ان کے خلاف کیس جو ہے لپیٹے گئے ہیں اور اس وقت اس قطار کے اندر 3 نیب کے جو ہے وہ فارمر یا قید جو ہے بھگتنے والے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو لوگ جن بیوروکریٹس کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور جن بیوروکریٹس کے لیے یہ بس قانون بنایا گیا ہے, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. اسی طرح جن وزراء کے لیے یعنی سینکڑوں ارب کے نہیں ہزاروں ارب کے سکینڈلز موجود ہیں. جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ چینی, گندم, دوائیں, LNG اور تیل, یہ سارے سکینڈلز جو ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی کاگنیزنس نہیں لے رہا ان سکینڈل کا, کوئی ان کی تفتیش نہیں کر رہا, اور کھلی چھٹی ہے حکمرانوں کو جس طرح مرضی پاکستان کی عوام کو لوٹیں. اور مہنگائی کا جو ہے ایک طوفان جو آیا ہوا ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. موجودہ حکمرانوں کو اگر کسی نے ان کا موازنہ کرنا ہے یا کسی نے ان کا انالیسس کرنا ہے تو ان کے اپنے بیانات جو تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے ان کے وہ بنا کے بنیاد بنا کے ان کا جو ہے نا وہ احتساب کر رہے ہیں, انالیسس کر رہے ہیں. یہ تمام اپنی بنائی ہوئی سٹینڈرڈز کے مطابق کرپٹ ترین حکمران ہے پاکستان کی تاریخ کے. اور اب یہ ایک آرڈیننس کے تحت جو ہے ایک کالا قانون جو آلریڈی موجود تھا اس کو مزید اس کے اوپر کالک مل کے تو اس کے ذریعے جو ہے اپنے جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات صاف کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جو ہے اپوزیشن جو ہے جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جس طرح شاہد صاحب نے کہا ہے کہ یہ مکافات عمل بھی ہوتی ہے. اس ملک میں بڑے مضبوط اور بڑی مضبوط کرسیوں والے حکمران آئے, یہاں پہ آمر رہے, ڈکٹیٹر رہے, لیکن ماضی کا قصہ پارینہ بن چکے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. اور یہ آج جو ہے متقل عنان جو حکمران بنے ہوئے ہیں, کل وقت آئے گا ان کا گریبان پہ بھی پاکستان کے عوام کے ہاتھ پہنچیں گے. احتساب ہوگا, سچا احتساب ہوگا. پروپوزلز بنائی جا رہی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے. اس کے بعد بھی لاہور کا جو وال سٹی اتھارٹی ہے اس کے لیے بھی 4 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں, جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. جہاں کا جو تاریخی ورثہ ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے. اب یہ پنجاب وال سٹی اتھارٹی کہلائے گی. بادشاہی مسجد جو کہ تاریخی اہمیت کی حامل ہے, اس کی دیکھ بھال کے لیے ابھی پنجاب کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم وال سٹی کے اتھارٹی کے حوالے کریں گے تاکہ اس کو مزید خوبصورت اور بہتر کیا جائے گا. اور لاہور کے اندر جہاں جہاں پارکنگ پلازوں کی ضرورت ہو. یہ ورسٹ بلیک لا ہے, بدترین کالا قانون ہے, اس لیے کہ یہ سرکاری طور پہ حکومت کی کرپشن کو جیسے بتایا گیا کہ تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ فرمائشی اور شخصی چیئرمین کی تعیناتی کے لیے بنایا گیا ہے.
پاکستان میں کبھی پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ قانون سازی کریں. اس حکومت نے اس سے پہلے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے لیے اسمبلی سے قانون پاس کرایا. اب موجودہ چیئرمین کو مسلط رکھنے کے لیے قانون سازی کی. آج پاکستان کی ریاست کو انتشار کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا آرڈیننس ہے جو پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں مزید انتشار پیدا کرے گا. احتساب اور الیکٹورل ریفارمز یہ دو ایسے شعبے ہیں جب تک انہیں قومی اتفاق رائے سے نہ کیا جائے تو یہ ملک میں انتشار کا سبب بنتے ہیں. ہمارے پاس 5 سال مضبوط اکثریت تھی. ہم چاہتے تو ایک آرڈیننس کے ذریعے اس نیب کے کالے قانون کی شکل بدل سکتے تھے، لیکن ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ اس کو اتفاق رائے کے ساتھ تبدیل کیا جائے. اور جب اتفاق رائے پاناما کیس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے سے ختم ہوا تو ہم نے اس کو اٹیمپٹ نہیں کیا کہ کوئی کل کو یہ انگلی نہ اٹھائے کہ یہ حکومت اپنے مفاد کے لیے احتساب کے قانون کو تبدیل کر رہی ہے. اسی طرح الیکشن لاز ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر قومی اتفاق رائے کے ساتھ منظور کیے، کیونکہ یہ وہ بنیادی امور ہیں جن پر اگر آپ نیشنل کنسنسس نہیں کریں گے تو ریاست کے اندر انتشار ہوگا. یہ حکومت مسلسل ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے پولرائزیشن میں اضافہ ہو، جس سے ریاست کے اندر انتشار میں اضافہ ہو، جس سے ریاست کے اندر محاذرائی کے اندر اضافہ ہو. کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے جس میں کسی کی شخصی حکمرانی، جس میں کسی ایک جماعت کی حکمرانی، جس میں کسی ایک فرد کے انتقامی ایجنڈے کو تحفظ دیا جائے؟ یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس کو 2 لوگوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. ایک حکومت کے کرپٹ لوگ کے جن کے سکینڈلز آ چکے ہیں ان کو کس طرح سے استثناء دینا ہے، کس طرح سے حکومت نے مستقبل میں احتساب سے بچنا ہے، اور دوسرے جو حکومت کے مخالفین ہیں جن کو الیکشن سے پہلے وہ غیر قانونی طور پہ دھکے کے ساتھ زبردستی اپنے من پسند ججوں کے ذریعے سزائیں دے کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، ان کو سامنے رکھ کے یہ قانون لکھا گیا ہے. تو اس قسم کی دھونس، اس قسم کی دھاندلی نہ پاکستان کے عوام اجازت دیں گے، اور نہ ہی ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس بات کی اجازت دے گا کہ اس طرح کے کالے قوانین آرڈیننسز کے ذریعے جاری کیے جائیں. اور اس پہ جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو آگاہ بھی کریں گے، اور جو کورس آف ایکشن ہے، مناسب کورس آف لیگل ایکشن ہے، وہ بھی اس پہ بتائیں گے کہ ہم کیسے اختیار کریں گے. میں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں. بہت شکریہ جی. تفصیلی بات تو ہمارے قائدین نے کر دی. بات شروع کرنے سے پہلے ہمارا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا، اور میں آج کیونکہ جب سپریم کورٹ سے نکل رہا تھا تو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیف افریدی صاحب اور جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل خوشدل خان صاحب مشاورت کر رہے تھے اپنے دوستوں سے، اور انہوں نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی ہے. پاکستان بھر کی جو لائرز باڈیز ہیں انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور وکلاء نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے. تو ایک تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا، جیسے فرمایا شاید خاقان صاحب نے، خواجہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے آپ کے سامنے اس کے جو فیچرز ہیں آرڈیننس کے وہ رکھے.
تو 3 بڑے جو قانونی حکم جو کہ مجھے وکلا رہنما بھی بتا رہے تھے ان کی نظر میں ہیں. پہلا یہ ہے کہ پارلیمان کی موجودگی میں اتنا مفصل جو آرڈیننس ہے جس کے ذریعے تقریباً 18 قسم کی ترامیم کی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں، وہ قانوناً آئینی طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 89 کے تابع صرف اور صرف تب آرڈیننس جاری ہوگا جب ایکسٹریم ایمرجنسی ہے. اور جو فوری ایمرجنسی تھی اس کیس میں، وہ ماسوائے چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو گھر بھیجنے کی بجائے دفتر پہ براجمان رکھنے کے علاوہ کوئی اور ایسی ایمرجنسی نہیں ہے اس کیس میں، کیونکہ ان کی مدت ملازمت قانون اور آئین کے تحت کل ختم ہو رہی ہے 8 اکتوبر کو. تو یہ ایک گارب تیار کی گئی، ایک لفافہ بنایا گیا ہے جس میں باقی چیزیں بھی ڈالی گئی، NRO ڈال لیا گیا، اب پیکیج پورا دیا گیا، اور اس کے درمیان ملفوف طریقے سے چیئرمین کی ایکسٹینشن جو کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں سے متصادم ہے. یہ جو ترمیم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے.